اور یہی ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ تو اس جمعے کو استقبال رمضان کے عنوان سے معنون کرتے ہوئے دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات اعمال رمضان اور دوسری بات تحائف رمضان۔ اللہ نے رمضان مبارک کی برکت سے ہمیں کچھ ایسے خاص اعمال عطا فرمائے ہیں جو رمضان مبارک کا خاصہ ہیں۔ رمضان مبارک کے علاوہ وہ عمل نہیں مل سکتے، جیسے طواف خاصہ ہے حرم مکہ کا، حرم مکہ کے علاوہ طواف والی عبادت نہیں مل سکتی، تو اسی طریقے سے چار اعمال، چار کام یہ خاصہ ہیں، اعمال ہیں رمضان المبارک کے۔ رمضان مبارک کے علاوہ کوئی بندہ جتنی عبادت کر لے، جتنی ریاضت کر لے، جتنی محنت کر لے، بڑا اللہ کا قرب حاصل کر لے، بہت بڑی نیکیاں اور ثواب کی چیز حاصل کر لے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ چار اعمال جو اعمال رمضان ہیں یہ رمضان کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک ان میں سے فرض روزہ ہے، اور نمبر دو رات کی تراویح ہے، اور نمبر تین آخری عشرے کا سنت اعتکاف ہے، اور نمبر چار راجح روایات کے مطابق لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ چار چیزیں رمضان مبارک کا خاصہ ہیں، رمضان مبارک کے اعمال ہیں۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا تو پہلے تراویح والا حکم متوجہ ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھ چکنے کے بعد رمضان کی پہلی ہی رات میں تراویح والا حکم ہر ایمان والے کی طرف متوجہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت یہ عمل، اور پھر امت مسلمہ کا 1443 سے زیادہ سالوں کا مجمع علیہ اور متفق علیہ عمل۔ مردوں کے لیے با جماعت مسجد میں ایک دفعہ کم از کم تراویح کی حالت میں قرآن مجید کا خود پڑھنا یا تراویح کی حالت میں سننا، اور پھر رمضان مبارک کی آخری رات تک اس عمل کو جاری رکھنا، یہ سنت ہے۔ اس میں نفس تراویح بھی آ گئی، اور شروع رمضان سے آخر رمضان تک والی بات بھی آ گئی، مردوں کے لیے با جماعت والی بات بھی آ گئی، اور قرآن مجید کا تراویح کی حالت میں پڑھنا یا سننا کم از کم ایک ختم یہ بھی اس کے اندر آیا، اور پھر پورا رمضان کی آخری رات تک۔ اور تراویح کی تعداد رکعات کے بارے میں بھی
ائمہ اربعہ کا اگرچہ اجتہادی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن کم از کم 20 پر سب کا اتفاق ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایک امام بھی 20 سے کم رکعت تراویح کا قائل نہیں ہے۔ تراویح کے عمل کا منکر صرف اور صرف روافض و شیعہ ہیں۔ کوئی اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو، ایسا کوئی تراویح کے عمل کا سرے سے منکر نہیں ہے۔ اور 20 رکعت کا انکار بعض دوسرے حضرات کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ سنت ہے، مثلا عشاء کی نماز کی اگر ہم سے پوچھا جائے کل رکعتیں کتنی ہیں، تو ہماری نماز حنفی میں باقی نماز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 17 ہیں۔ عشاء کی نماز کی کل رکعتیں 17 ہیں۔ یہ تو ہم نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اب پڑھنے کے لیے آئے تو اکثر 9 پڑھ کے جا رہے ہیں۔ اکثر حضرات 4 فرض 2 سنتیں 3 وتر، اکثر عمل میں یہ ہے، لیکن وہ سمجھتا کیا ہے، نظریہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 17، لیکن پڑھ کے کیا جا رہا ہے؟ 9۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ تراویح کی تعداد رکعت 20 کا تو قائل ہے، لیکن اب وہ پڑھنے میں 10 پڑھ کے جا رہا ہے، 12 پڑھ کے جا رہا ہے، 16 پڑھ کے جا رہا ہے، کبھی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، تو اس بندے کے لیے کوئی اس پر قدخن، کوئی اس پر سزا کی بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ ترک سنت اگر اہانت اور تخفیف کی نیت سے نہ ہو، اس کو بے وقعت سمجھنے کی نیت سے نہ ہو، تو ترک سنت پر آخرت میں مواخذہ نہیں ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے ہمارے ہاں یہ بات راجح ہے۔ ہاں البتہ فعل سنت پر ڈھیروں ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوتی ہے۔ تو کون مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو چھوڑ دے؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر جب 20 رکعت تراویح پر بہت بڑی تعداد صحابہ اور تابعین کو جمع فرمایا ایک امام کے پیچھے، تو اس وقت سے لے کے آج تک امت میں اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی۔ تو اعمال رمضان میں سے سب سے پہلے جو عمل ہماری طرف متوجہ ہوگا، چاند رمضان کا نظر آنے کے بعد وہ تراویح والا عمل ہوگا۔ پھر صبح صادق ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا، روزہ رکھ لینا، پھر یہ دوسرا حکم متوجہ ہوگا۔ اور یہ دونوں عمل آخر رمضان تک چلیں گے، تراویح بھی مسلسل چلے گی، روزہ بھی مسلسل چلے گا۔ سنت اعتکاف آخری عشرے کا، چاہے وہ 10 دن بنے یا 9 دن بنے، 10 بنے تب بھی اعتکاف مکمل ہے، 9 بنے تب بھی اعتکاف مکمل ہے، ثواب برابر ملے گا۔ اور چوتھا عمل ہے لیلۃ القدر، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا، رب کا قانون ہے اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش محنت جد و جہد کرے گا وہ یقیناً اپنا مدعا پا لے گا، اس لیے کہ دینے والی ذات بڑی رحمان و رحیم ہے، رؤوف و کریم ہے، وہ محروم نہیں فرماتی۔ بندے کا کام طلب ہے۔ یہ 4 عمل جو ہیں، ان میں سے ایک ایک عمل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق یہ تاثیر رکھی ہے اللہ نے، جیسے کہتے ہیں کہ اس دوائی میں یہ اثر ہے۔ ان میں سے ایک ایک عمل میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ اگر بندہ صرف تراویح کا اہتمام کر لیتا ہے، یا صرف روزے کا اہتمام کر لیتا ہے، یا صرف آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے، یا صرف لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، تو ایک ایک کا الگ الگ کر کے حدیث مبارک کے اندر یہ موجود ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں کے قیام کا اہتمام کیا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ جس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ چاروں عملوں کے بارے میں الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی فرمان حدیث مبارک موجود ہے۔ تو ایک ایک عمل کے اندر یہ تاثیر ہے۔ لیکن کوئی بھی دوائی اثر تب کرتی ہے جب اس میں پرہیز ہو۔ ایک بندہ دوائی تو استعمال کر رہا ہے کسی ڈاکٹر کی، حکیم کی، طبیب کی، لیکن جو اس نے پرہیز بتائی وہ نہیں کر رہا تو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ تو اسی طریقے سے ان عملوں کی اس تاثیر کے لیے بھی کبائر سے بچنا یہ پرہیز ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ شرط ہے، ان شرطیہ ہے، ان تجتنبوا۔ تو گویا پرہیز یہ ہے کسی بھی نیک عمل کے جب آپ فضائل پڑھتے ہیں، فضائل سنتے ہیں کہ سبحان اللہ کی یہ فضیلت ہے، الحمدللہ کی یہ فضیلت ہے، قرآن مجید کی ایک ایک سورت اور آیت کے آپ ثواب اور فضائل پڑھتے سنتے ہیں، تو ان پر یہ جو فضائل مرتب ہوتے ہیں یہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لیے پرہیز شرط ہے، اور وہ پرہیز ہے کبیرہ سے اجتناب۔ اگر ایک بندہ کبیرہ گناہ سے رمضان میں نہیں بچتا اور ساتھ وہ ان چاروں عملوں کا اہتمام کر رہا ہے، ان چاروں عملوں کا اپنی جگہ پر پورا اہتمام کر رہا ہے، تو اس بندے کو یہ اثر نہیں ملے گا جو ان عملوں پر بیان ہوا ہے۔ وہ تب ملے گا جس وقت پرہیز کرے گا، اور پرہیز ہے کبائر سے بچنا۔ اگر کبائر سے پرہیز نہیں، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبخت اور محروم القسمت لوگوں کا جب تذکرہ کیا کہ شب برات جیسی رات میں، لیلۃ القدر جیسی رات میں بالفرض ہے کہ وہ یہ پوری رات عبادت میں گزار دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان گناہوں میں سے وہ گناہ جو ان کے اندر ہے، چاہے وہ کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اور کوئی سود خور ہے، جو 8 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمار فرمائے کہ بھی ان کی یہ عبادت، ان کی مغفرت اور بخشش ایسی مقدس راتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی کہ جب تک وہ ان کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توبہ نہیں کرتا، کبیرہ گناہ کو نہیں چھوڑتا، اور ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت بھی کر رہا ہے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب برات میں عبادت بھی کر رہا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دوائی تو کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا۔ تو دوائی کے ساتھ پرہیز لازم ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نیک اعمال کے جو ہم فضائل پڑھتے ہیں، نیک اعمال کے جو ہم ان کی تاثیرات کو دیکھتے سنتے پڑھتے ہیں، وہ تب مرتب ہوتی ہیں جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، ان سے توبہ کر لے۔ تو یہ 4 کام رمضان مبارک کے اعمال ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے، ایسی قوت رکھی ہے کہ حقوق اللہ کے اندر جتنی کمیاں، جتنی کوتاہیاں، جتنی قصوریں ہو چکی، لیکن اب وہ توبہ کر کے ان 4 کاموں کا اہتمام کرتا ہے رمضان مبارک کے اعمال کا، تو پھر اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آپ جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی بات فرما رہے ہیں۔
کہ جو بندہ ان 4 اعمال کا اہتمام کرتا ہے اور کبیرہ سے اجتناب کیے ہوئے ہے یا اس وقت سچی سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو حقوق اللہ اس کے ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس نے گویا کبھی آج تک کیے ہی نہیں تھے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ التوبۃ تہدم ما قبلہا، توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہی گناہوں کا اللہ پاک ختم فرما